بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میسج ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، میسج ٹی وی نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ میسج ٹی وی آپ کے سامنے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی محنت کے سلسلے میں دنیا بھر میں جہاں جہاں جو بھی پروگرام ہو رہے ہیں، میسج ٹی وی وہ آپ تک پہنچائے۔ اور اسی سلسلے میں آج الحمدللہ میسج ٹی وی نے یہ تاریخ رقم کی ہے کہ گزشتہ 3 سالوں سے میسج ٹی وی جو نشریات رائے بینڈ اجتماع کے حوالے سے براہ راست آپ تک لے کر آ رہا ہے، جس میں رائے بینڈ اجتماع کی آڈیو پورا اجتماع براہ راست نشر کیا جاتا ہے، اسی سلسلے میں آج ایک نئی پیش رفت آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت اسکرین پر جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ رائے بینڈ سے براہ راست مناظر ہیں، جس میں آج رائے بینڈ اجتماع کا پہلا دن ہے، اور اس پہلے دن میں عصر کے بعد پہلا بیان ہوگا۔ اس وقت لوگ پاکستان سے اور دنیا بھر سے رائے بینڈ میں پہنچ رہے ہیں، اور الحمدللہ اس وقت اسکرین پر آپ رائے بینڈ سے براہ راست یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے قافلے اپنا گھر بار کام بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں 3 دن گزارنے کے لیے اس عالمی تبلیغی اجتماع میں شرکت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ میسج ٹی وی کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ میسج ٹی وی اس بار رائے بینڈ اجتماع کے براہ راست مناظر کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ ٹرانسمیشن پیش کر رہا ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ رائے بینڈ سے براہ راست بیانات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ابھی جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ رائے بینڈ کے پنڈال کے قریب کے مناظر ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قافلے جوک تر جوک رائے بینڈ کی طرف رواں دواں ہیں، کچھ قافلے پہنچ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، محنت کے لیے یہ قافلے آ رہے ہیں۔ رائے بینڈ اجتماع کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری یہ ٹرانسمیشن 3 دن جاری رہے گی، جس کی آخری دعا اتوار کو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے سب حضرات کو، خواتین حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات میسج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میسج ٹی وی کی سکرین پر براہ راست مناظر ملاحظہ فرما رہے ہیں رائے بینڈ اجتماع کے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اس ملک پر، اس وطن پر، پاکستان پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ اللہ نے اس ملک کو دین کی محنت کا مرکز بنایا ہے، دین کی محنت کے مرکز کے طور پر قبول فرمایا ہے۔ رائے بینڈ کے بارے میں بہت سارے حضرات صرف اتنا ہی جانتے ہیں، تبلیغ کے بارے میں، اجتماع کے بارے میں، اس محنت کے بارے میں،
ہمارے بہت سارے پاکستانی، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ ایک یہ نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے، لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، نیکی کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ صرف اتنا کام نہیں ہے۔ تبلیغ اتنی بڑی، اتنی عظیم اور اتنی طاقتور محنت ہے کہ جس کی برکت سے معاشرہ جڑ رہا ہے، جس کی برکت سے خاندان بچ رہے ہیں، جس کی برکت سے نسلوں کی حفاظت ہو رہی ہے، جس کی برکت سے نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہونے سے، شیطان کا آلہ کار بننے سے بچ رہی ہے، گھروں کے گھر اجڑنے سے بچ گئے، زندگیاں تباہ برباد ہونے سے، لٹنے سے محفوظ ہو گئیں اس کام کی برکت سے۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے، کتنے ہی ایسے ہمارے سامنے باتیں آئیں کہ جماعتوں نے دیکھا کہ خودکشی ہونے والی ہے، تھوڑی سی بات کی گئی، انہوں نے زندگی بدلنے کا ارادہ کر لیا، مایوس ہو چکے ہیں، زندگی سے مایوس، حالات سے مایوس، ملک سے مایوس، نوکری سے مایوس۔ لیکن اس مایوسی کا حل صرف ایک ہے کہ اللہ سے جڑ جائیں، کیونکہ امید کی کرن تو یہی لا الہ الا اللہ ہی ہے، امید کی کرن تو اللہ کی ذات ہی ہے کہ جہاں اللہ سے تعلق جڑے گا وہیں امید ہے، اللہ سے تعلق ٹوٹے گا تو امید بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو پاکستان کو اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ یہ ایک عظیم محنت کا مرکز اس ملک کو بنایا کہ لوگ پوری دنیا سے، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال، کیا جنوب، ہر اطراف سے، کیا کالے، کیا گورے، کیا امیر، کیا غریب، کیا پڑھے لکھے، کیا جاہل، کیا شہری، کیا دیہاتی، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مریض، کیا صحت مند، سب لوگ اس فکر کو لے کر، اس فکر کو سیکھنے کے لیے، اس محنت کو سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں کہ دین میری زندگی میں کیسے آئے۔ ایک مسجد میں ایک دفعہ اعلان سنا تو بہت سادہ سا جملہ ہے، یہ ہماری جب جماعتیں جاتی ہیں تو سادہ سا جملہ بولتے ہیں کہ بھائیو، میری آپ کی کامیابی دین میں ہے، دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سیکھنے کا نام ہے، اللہ کے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق میری زندگی میں آئیں، ہر مسلمان، ہر انسان کی زندگی میں آئیں، میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں چلا جاؤں، ہر انسان جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے۔ یہ فکر کرنا، یہ محنت کرنا، یہ میری آپ کی ذمہ داری اور یہ پیغام پہنچانا میرے آپ کے ذمہ ہے۔ تو اس محنت کو، اس پیغام کو، اس ذمہ داری کو سیکھنے کے لیے، اس فکر کو پھر سے اپنے اندر تازہ کرنے کے لیے، اس کی تجدید کرنے کے لیے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم، تو صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کرتے رہیں، کیسے کریں؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو، اللہ کی عظمت کو کثرت سے بولا کرو، نفی اس بات کے بولوں کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ سے ہونے کو، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو، اللہ کی قوت کو، قدرت کو، عظمت کو، طاقت کو، بلندی کو، کبریائی کو، جبروتیت کو، اللہ کی طاقت کو کثرت سے بولو تاکہ اللہ کا غیر دل سے نکل جائے، اللہ کی ذات پر یقین محکم پختہ ہو جائے، راسخ ہو جائے، ایمان اور بلند ہو جائے، ہمت اور جوان ہو جائے، تاکہ ہم اللہ کے احکامات کو ماننے والے بنیں۔ تو یہ سارا سلسلہ تبلیغ کا لا الہ الا اللہ کی کثرت کا سلسلہ ہے کہ کیسے بار بار خود بھی کہا جائے، لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ تمام دنیا کے حالات ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، دنیا ہو، زمین ہو، بحر و بر ہو، ہوا فضا ہو، آسمان ہو، دنیا ہو یا آخرت ہو، جنت ہو یا قبر کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ، کوئی بھی معاملہ ہو،
یہ سب اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کے ارادے سے ہے، اور دنیا کے سارے حالات اللہ کی مرضی ارادے سے اور اللہ کی طاقت قوت سے ہیں۔ تو اللہ کو راضی کر لو۔ کیسے راضی کر لیں؟ وہ زندگی حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، اسے میں نے بھی سیکھنا ہے، اسے ہم سب نے سیکھنا ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں نکلنا ہے اور گھر گھر جانا ہے، ہر در پر جانا ہے، ہر گلی میں جانا ہے، ہر فرد کے پاس جانا ہے، پوری دنیا میں جانا ہے۔ اس کے لیے میں بھی ارادہ کروں، آپ بھی ارادہ کریں، گھر والے بھی سیکھیں، ہم بھی سیکھیں، ہمارے گھروں میں دعوت کا ماحول ہو، ہمارے بازاروں میں دعوت کا ماحول ہو، ہمارے ہر ادارے میں، ہر شعبے میں ہر فرد اس محنت کو سیکھے، اپنی محنت بنائے، اس کام کو اپنا کام بنائے، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے اور اللہ کے راستے میں لے کر نکلے۔ اسی سلسلے میں یہ اجتماع مقرر کیا جاتا ہے، منعقد ہوتا ہے اور پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس محنت کو سمجھنے کی، کرنے کی اور اس کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔